السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں, خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مفتی صاحب سے سوالات کرتے ہیں, کچھ مسئلے مسائل جو کہ آپ لوگ ہمیں کامنٹ کرتے ہیں. تو آج بھی کچھ سوال ہیں, انشاءاللہ ہم سوال رکھیں گے مفتی صاحب سے. اور مفتی صاحب ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور اس سے عوام کو کافی فائدہ ہو رہا ہے. کافی سارے لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں تو ان کے جواب دے دیں تو کافی لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. تو آج بھی کچھ مسئلے ہیں, سوال ہیں. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے, غسل کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل کا طریقہ, اس سلسلے میں بہت سے لوگ لاپرواہی کے شکار ہیں. انہیں معلوم نہیں کہ غسل کیسے کریں. بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, غسل ان پر واجب ہے لیکن پھر بھی کرنی بات ہے, پتہ ہی نہیں کس طرح کریں ہم غسل. ابھی 3 روز قبل کی بات ہے, میرے پاس بھی ایک صاحب آئے تھے, بلکہ ایک نوجوان لڑکا ہمارے تعلقات میں سے, اور ان کی اہلیہ نے اس سے پوچھوایا تھا کہ وہ پوچھ کے آنا ذرا ہم غسل کیسے کریں, عورتوں کے غسل کا طریقہ کیا ہے. تو میں نے بتا دیا کہ وہی چیزیں, فرق نہیں زیادہ لمبا چھوڑا. کبھی آپ سمجھو کہ مردوں کا غسل الگ, عورتوں کا غسل الگ. تو معلوم ہونا چاہیے کہ غسل کے اندر سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ غسل میں کیا چیزیں فرض ہیں. تو یاد رہے غسل کے اندر صرف 3 چیزیں فرض ہیں, ان کا ہر حال میں کرنا ضروری ہے. کلی کرنا, اگر آپ کا روزہ نہ ہو تو غرارہ کریں, اور اگر روزہ ہو تو غرارہ نہ کریں کہ غرارہ کرنے سے پانی نیچے اتر جائے گا, حلق کے نیچے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا جیسا رمضان میں. لیکن باقی منہ بھر کے کلی کرنا چاہیے. کلی کرنا, ناک میں پانی پہنچانا یہاں ناک کے نرم حصے تک, جسے بانسا کہتے ہیں, اور پورے جسم پر پانی بہانا, اور اس قدر پانی بہانا کہ ایک بال بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے پورے جسم میں سے. اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ گئی تو پھر غسل نہیں ہوا. تو یہ 3 چیز تو ہر حال میں کرنے ہی کرنے ہیں ہر انسان کو, چاہے مرد ہو یا عورت. باقی ویسے غسل کرنے کا جو سنت طریقہ ہے, سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے انسان, مرد ہو یا عورت ہو, دونوں ہاتھ گٹھوں تک, یہ گٹھے ہیں, دونوں ہاتھ پہلے گٹھوں تک دھو لیں. اس کے بعد استنجا کریں, بیت الخلاء میں جا کر, ٹوائلٹ میں جا کر کے استنجا کریں. اور اس کے بعد شرمگاہ دھوئیں. بدن پر جسے کا نجاست لگی ہو, خاص طور سے شرمگاہ پہ نجاست لگتی ہے. اگر کوئی انسان ہم بستر ہو یا احتلام ہو جائے, غسل جنابت اس کے اوپر ہے, تو یقیناً شرمگاہ پہ نجاست لگ جاتی ہے. تو شرمگاہ دھوئیں, یا اس کے علاوہ بدن کے کسی حصے پر بھی نجاست لگی ہو تو اس کو دھوئیں. اس کے بعد وضو کریں, اور اس کے بعد وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پر, جس مگے سے لوٹے سے آپ غسل کر رہے ہیں, اس لوٹے سے یا مگے سے دائیں کندھے پر 3 بار پانی بہائیں, پھر بائیں کندھے پر 3 بار, پھر سر سے 3 بار پانی بہائیں. یہ سنت طریقہ ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے وضو کر لیا تو پھر کیا الگ سے پھر کلی کریں؟ یہ مسئلہ تھوڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے اور ضروری ہے. تو یاد رکھیں, اگر آپ نے وضو کر لیا تو وضو کے اندر آپ نے کلی بھی کی اور ناک پانی بھی ڈالا, تو اب آپ کو الگ سے کلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ناک پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں, وضو کے ساتھ ہی ہوئی ہے. اگر وضو نہیں کیا کسی نے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے, فرض ہے. باقی وضو میں جو ہے, جب وضو کریں گے تو اس کے اندر یہ چیز خود بخود آ گئی. اب اسی طرح غسل سے متعلق جب بات چل رہی ہے, تو غسل کرتے وقت اگر کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی وغیرہ ہو, چھلا وغیرہ ہو, تو اس کو ہلا لے تاکہ پانی پہنچ جائے اندر. اسی طرح عورتیں کان میں بالیاں پہنتی ہیں, اور ناک کے اندر جو ہے, تو اس کے اندر جو ہے اس کو بھی ہلا لیں تاکہ وہ جو کانوں کی جو سوراخ ہے اور ناکوں میں جو سوراخ ہے, اس سوراخ کے اندر پانی پہنچ جائے. اسی طرح جو ہمارا ناف جو ہے, ناف کے اندر ہی پانی پہنچانا فرض ہے. ایسا نہیں کہ پانی اوپر بہا دیں, چاہے ناف مرد کا ہو یا عورت, دونوں ناف کے اندر پانی پہنچائے ضروری. اگر ناف کے اندر پانی نہیں گیا تو پھر غسل نہیں ہوگا. اب اسی طرح عورت کے لیے کہ اگر کوئی عورت, یہ ہمارا مسئلہ پہلے ہی بات چکا تھا چوٹی سے متعلق, لیکن یہ اب جو غسل کی بات چل رہی, تو اگر کسی عورت کی چوٹی بندھی ہو پہلے سے, اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بنی ہو تو چوٹی کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. پھر اندر تک پانی پہنچانا, بالوں کی کھال میں پانی پہنچانا ضروری ہے. کسی اگر عورت کی چوٹی بندھی ہو, اور اگر چوٹی نہیں بندھی ہو, بال کھلے ہوئے ہوں, تو پھر پورے بالوں کا بھگونا ضروری ہے. بال بھی بھیگے ہوں, پھر کھال بھی بھیگے, دونوں. یہ عورتوں سے متعلق. اب اگر کوئی مرد, کسی مرد کے بھی لمبے بال ہوں اور کوئی مرد چوٹی باندھ لے, بہت سے لوگ شوقیہ باندھ لیتے ہیں, تو مرد چاہے اس کی چوٹی بندھی ہو کھلی ہو, ہر حال میں اس کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری ہے, اور بالوں کو دھونا ضروری ہے, اور کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے. یہ غسل کرنے کا یہ سنت طریقہ. اور یہ جو چیز فرائض ہے اس کے اندر جو چیز ضروری وہ چیز آ گئی اس کے اندر.
اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ بہت سارے لوگ غسل کے اندر آپ جاڑوں میں دیکھیں گے خاص طور سے کہ بہت سے لوگ جلد بازی میں جو غسل کرتے ہیں تو جاڑوں میں عام طور سے جو ہماری جو کھال ہے خشک رہتی ہے اور اس کی وجہ سے اسکن میں پانی پہنچ نہیں پاتا، پانی ڈالنے کا پانی بہہ جاتا ہے. خاص طور سے ہمارا جو کمر کا حصہ ہے، یہ جو شیڈو، اس کے اندر جو یہاں جو آپ دیکھیں گے شیپ کے اندر جو تھوڑا گڈھا بنے تو پانی عام طور سر پہ ڈالنے کے بعد جو پانی وہاں پہنچ نہیں پاتا. تو غسل کرتے وقت انسان اس بات کا خاص طور سے خیال رکھے کہ جسم کو مل مل کے غسل کرے، ہاتھوں سے بدن کو ملے تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے. اب اگر پھر بھی غسل کے بعد اگر کسی انسان کے جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے، کوئی حصہ خشک رہ جائے، پانی وہاں نہ پہنچے، اور جب غسل خانے سے باہر نکلے پھر دیکھا اس نے کہ پانی یہاں نہیں پہنچا، کسی نے بتایا نہیں، تو جو حصہ خشک رہ گیا ہو جسم کے کسی بھی حصے میں تو وہاں پر پانی بہا دے، پھر الگ سے نیا غسل نہ کرے، بلکہ مان لیجیے یہ ہمارا یہ حصہ خشک رہ گیا تو پانی لے کر کے ہم یہاں پانی بہا دیں گے. اور پانی بہانا ضروری ہے، ایسے نہیں کہ ہاتھ گیلے کر کے یہ کر دیں مل دیں گے، نہیں، پانی بہانا ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہیں، اس کا خاص طور سے خیال رکھے. یہی غسل کا طریقہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے. 3 چیز تو ہر حال میں سب کے لیے ضروری ہے. باقی جو سنت طریقہ جو بتایا ہم نے کہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے اور بدن پر جہاں استنجا کرے اور بدن پر جہاں نجاست لگی اس جگہ کو دھوئے اور اس کے بعد جو ہے وضو کرے، اس کے بعد دائیں کندھے پر 3 بار، بائیں کندھے پر 3 بار اور سر پر 3 بار پانی بہائے. یہ سنت طریقہ غسل کا ہے. مفتی صاحب، ہمارا آج کا اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے وقت مسجد میں جائے کہ جماعت کھڑی ہونے میں 1-2 منٹ باقی ہوں اور وہ کھڑے ہو کر جماعت کھڑی ہونے کا انتظار کرے. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں، گھنٹے کی طرف دیکھا انہوں نے، بولے ابھی 30 سیکنڈ ہیں گے یا 20 سیکنڈ ہیں، کھڑے رہتے ہیں، امام صاحب بھی بیٹھے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں، وہ صف میں کھڑے ہیں. دیکھیے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے انسان ایسے وقت پہنچے کہ بھئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ 1-8 منٹ بھی باقی ہو یا 40-50 سیکنڈ باقی ہو، اور انسان ایسے وقت میں آ کر کے بالکل کہتے ہیں نا سر پہ سوار ہونا، مسلط ہو جانا. میں کہتا ایسے لوگوں کو مسلط ہونے کہتا ہوں میں، بھلے ہی یہ جملہ تھوڑا سخت ہے لیکن یہ لوگ مسلط ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ جو عمل کرتے ہیں یہ عمل مکروہ عمل ہے، اور ایسے لوگوں کو اس عمل سے بچنا چاہیے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت باقی ہے 30 سیکنڈ یا 25 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ تو آپ آنے کے بعد صف میں بیٹھ جائیں. جب جماعت کھڑی ہوگی جب آپ کھڑے ہونا ہے. ایسا نہیں کہ جماعت کھڑی نہیں ہوئی اور آپ جب کھڑے ہوں گے. اس سے نقصان کیا ہے کہ ایک جب کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا بھی کھڑا ہوتا ہے اور ایک ماحول چل پڑتا ہے، پھر سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے. تو ایک عجیب سا لگتا ہوں جب سب لوگ بیٹھے ہیں تو یہ 2-4 لوگ کیوں کھڑے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کو اس عمل سے بچنا چاہیے. فقہاء کرام نے اس عمل کو مکروہ لکھا، یہ عمل مکروہ عمل ہے، تو اس لیے یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت اچھا عمل کر رہا ہوں. اس عمل سے بچیں. مفتی صاحب، ہمارا آج کا تیسرا سوال یہ ہے، کوئی پیر صحابی کی برابری کر سکتا ہے؟ ہاں دیکھیے، کوئی پیر ہو یا کوئی ولی ہو، اگر وہ صحابی نہیں ہے تو کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، بھلے سے بڑے تابعی ہیں، پیر تو بات کے ہیں، اگر کوئی تابعی بھی کیوں نہ ہو تو وہ بھی کسی صحابی کی برابری نہیں کر سکتا، اور صحابی تو کسی ادنیٰ صحابی کی برابری نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور صحابہ ہونا ان کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے. صحابی کسے کہتے ہیں کہ بھئی صحابی وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، آپ کو دیکھا ہو، اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی ہو. یہ دو شرط ہے کہ صحابہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور ایمان پر ہی ان کی وفات ہوئی اس صحابی کی، تو وہ صحابی ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انہوں نے حضور کا زمانہ پایا، حضور سے ملاقات کی. اب بعد میں آنے والا انسان بھلے ہی کتنا اونچا مقام کیوں نہ پالے، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے، وہ ہمارے لیے انتہائی قابل و تعظیم ہے، لیکن وہ صحابی کی برابری نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی صحابی کی برابری نہیں کر سکتے ہیں. مفتی صاحب، ہمارا آج کا اگلا سوال یہ ہے، مسلمان عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ ہاں، مسلمان عورت جانور ذبح کر سکتی ہے. خاص طور سے بقرعید کے موقع آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں گھر میں کوئی ذبح کرنے والا نہیں اور انتظار میں رہتے ہیں. اگر کوئی عورت اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکتی ہو، پریشانی نہ ہو، تو جانور کو ذبح کر سکتی ہیں، بکرا وغیرہ ذبح کر سکتی ہیں. اور بعض دفعہ چھوٹے جانور جیسے مرغ وغیرہ بھی چاہے ذبح کر لیں تو ذبح کر سکتی ہے، جائز ہے، منع نہیں ہے. اگر مرد ہو تو مرد کی موجودگی میں بھی وہ جانور ذبح کر سکتی ہے، اور اس کا ذبح کیا ہوا کھانا بھی جائز ہے، حلال ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی بندش نہیں. یہ نہ سمجھیں کہ عورت نے ذبح کیا تو کھانا جائز نہیں، عورت کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ حلال ہے. اور
چاہے مرد حضرات کی موجودگی میں کیوں نہ عورت ذبح کریں، کوئی حرج نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، اور نہ اس کے ذبح کیے ہوئے میں کوئی کمی آئے گی۔ اگر جیسے کوئی عورت مان لیجیے کوئی شوہر ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میری وائف ذبح کرے بکرا، تو وہ اب وہ عورت جو ہے مضبوط دل نہیں ہوتی کہ ذبح کریں، تو وہ ہاتھ پکڑ کے وہ مطلب اس طریقے سے ذبح کر سکا۔ شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے، جیسے اکثر ہم ذبح کرتے ہیں تو کسائی جو ہوتے ہیں نا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ہمارا، تاکہ کبھی یہ چھری الٹی سیدھی نہ گھما دیں، تو اس لیے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، ہمارا آج کا اگلا سوال یہ ہے، عقیقہ کس دن کرنا چاہیے؟ ہاں دیکھیے، بچے کی پیدائش کے بعد عقیقہ کرنا ایک مستحب عمل ہے، اور 7ویں دن کرنا مستحب ہے، 7ویں دن کرنا چاہیے عقیقہ۔ اس کے علاوہ اگر 7ویں دن کوئی نہ کر سکے تو اس کے بعد جب چاہے کر لے، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن جو بہتر ہے 7ویں دن ہی ہے، مستحب 7ویں دن ہی ہے۔ زیر ناف کے بال اور بغل کے بال کا حکم؟ ہاں، زیر ناف اور بغل کے بال، زیر ناف یعنی ناف سے نیچے کے جو بال ہے، شرمگاہ کے ارد گرد جو بال ہیں آگے کے حصے، اور بغل کے بال ہر شخص کو معلوم ہے، حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سبق دیا، اور جو حدیث سے ہمیں ایک پیغام ملا، جو سبق ملا، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص بغل کے بال، یہ بغل کے بال اور زیر ناف بال 40 دن سے زائد اس بال کو بڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی لاپرواہ انسان سست ہو۔ ویسے تو بہتر یہ ہے کہ ہر انسان ہر ہفتے میں، اور جمعے کا دن بہترین دن ہے، جمعے کا دن صفائی کے دن، دنوں کا سردار ہے، تو جمعے کے دن آدمی اس کام کو ضرور کرے، ہفتے میں ایک بار انسان زیر ناف اور بغل کے بال کو صاف کر لینا چاہیے، کہ صفائی اور انسان کی صفائی کا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا انسان صاف، اور اس سے فائدے بہت سارے بے شمار فائدے ہیں، کہ اسکن کی بیماری نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں جن لوگوں کے بغل میں بال لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، آپ کبھی سفر کر لیں، آپ ٹریڈوں میں اکثر ہم نے دیکھا بہت سارے بالکل اجڑ قسم کے لوگ بنیان میں ہوتے ہیں اور لمبے لمبے بال نکلنے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو میل کچیل ہوتی، گندگی ہوتی ہیں، بدبو بھی آتی ہیں، تو یہ بالکل انتہائی گھٹیا عمل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتہ کرے، اگر ہفتے میں نہیں تو 20 دن، آخری حد ہے 40 دن، 40 دن سے زائد کسی کے بال ہو جائیں تو یہ عمل گویا کہ وہ انسان حدیث کی مخالفت کر رہا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 40 دن سے زائد نہ ہو، تو اس مخالفت کی بنا پر وہ انسان یقیناً گنہگار ہوگا، اور اس لیے ہر انسان کو، ہر ایمان والوں کو خاص طور سے ادھر دھیان دے قصداً کہ آپ کے بال جو زیر ناف کے بال اور بغل کے بال 40 دن سے زائد نہ بڑھیں، اس پر آپ قصداً دھیان رکھیں۔ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے حکم ہے، ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے، عورتوں کے بھی یہ بال ہے، مردوں کے بھی یہ بال ہے۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، سود لین دین کرنے والے کے یہاں دعوت کھانا کیسا ہے؟ اکثر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا کاروبار ہی سود لینے دینے کا ہے، اب ان کے گھر سے ہمارے یہاں دعوت آئی، چاہے بچوں کی شادی ہو یا ویسے بھی، تو کیا ہم ان کے گھر دعوت میں جا سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، انسان سود لین دین کر رہا ہو سکتا ہے کچھ اور بھی کاروبار ہے شاید سائڈ سے، تو اب ہم دیکھیں گے اس کی آمدنی کہ اگر اس کی آمدنی زیادہ آمدنی، مان لیجیے کہ انسان کی آمدنی مہینے کی 50,000 روپے ہے، 50,000 میں اس کی اگر آمدنی 26,000 یا 27,000 آمدنی حلال آمدنی ہے، اور باقی کم ہے، یعنی جو اکثر آمدنی حلال کی ہے تو وہاں کھا سکتے ہیں، لیکن اگر حرام آمدنی زیادہ ہے تو پھر ایسے لوگوں کے یہاں کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کے یہاں دعوت میں نہ کھائیں۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے، عقیقے میں کتنے جانور ذبح کریں؟ دیکھیے، عقیقے میں اگر لڑکا ہو تو 2 بکرا ہو، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ہوں یا بکری ہو، اور لڑکی ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری۔ اب یہاں ایک بات اور میں وضاحت کر دوں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ لڑکا ہو تو بکرا ہی ہونا چاہیے، یہ سمجھتے ہو لوگوں کو پتہ نہیں، یا کم علمی کی بنا پر کہ بھئی لڑکا ہے، لڑکا جو ہے نر ہے تو بکرا بھی نری ہونا چاہیے، یہ ذہن میں ہے، تو ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں اپنے جو ناظرین سے بھی کہتا ہوں، اور جو جنہوں نے سوال کیا ہے، کہ اگر لڑکا ہو تو چاہے بکرا ہو یا بکری ہو، ضروری نہیں کہ بکرا ہی ہو، اور اگر لڑکی ہو تو ایسا نہیں کہ لڑکی کے لیے بکری ہو، بلکہ لڑکی ہے اگر تو بکرا بھی چاہیے، بکرا بکری کچھ بھی ہو، لڑکے کی طرف سے 2 ہو، لڑکی کی طرف سے 1 بکرا۔ مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے،
حضور کا جب اچھا مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، حضور کا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی کہ حضور سے 15 سال بڑی تھی۔ اور ایک بات اور بتا دوں یہ الگ سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیوہ تھی، حضرت خدیجہ بیوہ تھی اور حضور کا پہلا نکاح تھا، حضور کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ تو جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، نعوذ باللہ حضور کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں غیروں کی طرف سے، تو ان کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہمارے نہیں بہت سے کہتے ہیں کہ حضور نے خواہش پرستی کی اور بہت ساری شادیاں کی، تو ان کے لیے یہ ہے جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو حضور پھر کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے، بیوہ سے شادی نہیں کرتے، کسی کنواری 15-20 سال کی لڑکی سے کرتے۔ آپ نے بیوہ سے شادی کی، اور آپ نے جتنی بھی شادی کی ساری ازواج مطہرات بیوہ ہی تھیں، سوائے ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صرف وہ کنواری ہیں، باقی ساری بیوہ ہیں۔ تو اسی لیے جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں اپنے ذہن دماغ کو صاف کر لیں۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ گھریلو الجھنوں کے لیے وظیفہ بتانا، یعنی کہ اکثر لوگ گھریلو جیسے پریشانی چل رہی، کاروبار میں دقت ہے یا میاں بیوی میں جھگڑے چل رہے ہیں، تو وظیفہ کرنا کیسا ہے؟ نہیں وظیفہ اگر مان لیجیے اگر کوئی گھریلو الجھنوں میں پریشان ہو، اسے کچھ پڑھنا، اگر مقصد اس کا ہی ہے تو وہ دیکھیے نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کثرت سے کریں، گناہوں سے معافی مانگیں، استغفار کی خوب کثرت کریں۔ اور ایک اور عمل ہے جو بزرگوں سے ثابت ہے، اگر کوئی گھریلو الجھنوں میں پریشان ہے، انسان گھرا ہوا ہے کاروباری اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے، تو عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد، یہ دو نماز ہیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، شروع میں درود شریف پڑھ لیں اور آخر میں، اور بیچ میں درمیان میں 41 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، آپ لوگ سن لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 41 مرتبہ، اول میں 3 بار یا 7 بار درود شریف پڑھ لیں، 41 بار یہ، اور پھر آخر میں 3 بار یا 7 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں، جو مسئلہ آپ کے ہوں، جو پریشانی ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے بتایا کہ نماز کی پابندی کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، انسان گناہوں سے بچے، تو انشاءاللہ خود بخود پریشانی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ خوشحالی گھر میں آئے گی، زندگی میں چین و سکون ہو۔ تو اس لیے انسان اس چیز کی طرف خاطر سے دھیان دے۔ تو الحمدللہ آج کے جو سوال تھے وہ مکمل ہوئے، تو آپ لوگ کمنٹ کریں جو بھی آپ کا سوال ہے، مسئلے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انہیں رکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔